السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے بچوں آپ کو؟ ایک جو پرسن ہے وہ فیڈ بیک دے، باقی لوگ جو ہے کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو ہم 4-5 منٹ جو ہے نا انتظار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کل کی جو لیکچر کی سیریز میں نے سٹارٹ کی ہے اس کے بارے میں جو آج نئے آنے والے ہیں ان کو بھی میں بتا دوں کہ ہم نے ڈائریکٹرز اور جنرل میٹنگ سی ای او اور اس کے بعد جو ہمارے جنرل میٹنگ کے نوٹس میں جو ایجنڈا آئٹم تھی ان کو 1 بائی 1 کلیئر کیا. دیر آفٹر آپ کو میں نے انڈرسٹینڈنگ اور سینس ڈلیور کی ہے کہ آرڈینری ریزولوشن اور اسپیشل ریزولوشن اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے میٹنگ جو ہے بائی دا وے آف ووٹنگ کسی بھی ریزولوشن کا فیصلہ کرتی ہے. تو ہوپ فلی جو ہے سارے میٹرز اب کلیئر ہیں، تو ہم جو ہے ہمارا سفر کا آغاز اب یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم بالکل ایک نئی کمپنی جو ہے اس کو انکارپوریٹ کرواتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں ساری انڈرسٹینڈنگ مل چکی ہے کہ یہ جو بھی سبجیکٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے، ہماری پریکٹیکل فیلڈ میں اس کا کتنا اہم حصہ ہے. تو کل کی کہانی ہم نے سٹارٹ کی کہ ہم ایک کمپنی کو انکارپوریٹ کروانے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم نے کمپنی کو انکارپوریٹ کروانا ہے، کمپنی ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے
تو کمپنی جو ہے جیسے انکارپوریشن کی طرف جاتی ہے تو وہ پہلے رہتی ہے پری انکارپوریٹڈ اسٹیج پہ. تو پری انکارپوریشن اسٹیج میں سب سے جو اہم کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروموٹرز کا. تو پروموٹرز کی جو ڈیفینیشن ہم پہلے سنتے تھے یا ہمیں بتائی جاتی تھی تو وہ یہ تھی کہ ایسا کوئی پرسن جس نے خیال سوچا اور کمپنی بن گئی. تو لا نے بالکل ایسی بات نہیں کی کہ پروموٹر ایسا ہو کہ جس نے خیال سوچا اور کمپنی بن گئی. پروموٹر ایسا ہوتا ہے جس کا نام ایز اے سبسکرائبر ٹو دا میمورنڈم ہو, یا کوئی ایسا پرسن جس کو نام لے کے پکارا گیا ہو پروسپیکٹس میں ایز اے پروموٹر. اگر ان دونوں جگہ پہ اس پرسن کا نام نہیں ملتا تو تھرڈ وے یہ ہے کہ کنٹرول دیکھ لیا جائے اس کا, سیکنڈ وے. اور تھرڈ وے یہ ہے کہ اس کی جو ہے ایڈوائس پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے اکسٹم ٹو ایکٹ ہوں. تو اگر تینوں میں سے کوئی کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے تو جو بھی پرسن ہے وہ ڈائریکٹر ہے, شیئر ہولڈر ہے یا ادروائز ہے, وہ پروموٹر ہوگا. دیر آفٹر میں نے آپ کو بتایا کہ کمپنی کا ہم نے نیم سلیکٹ کرنا ہے. کمپنی کا نام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں رکھ سکتے. آپ نے جب بھی نام رکھنا ہے تو آپ کو سیکشن نمبر 10 کے مطابق نام رکھنا پڑے گا. آپ کو نیم ریزرو کروانا پڑے گا بیفور 60 days. نیم جو ہے آپ سیکشن نمبر 10 کو فالو کرتے ہوئے رکھیں گے. نیم جو ہے وہ آپ کے بزنس ایکٹیویٹی سے وہ کہتے ہیں جی ریزیمبل کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد نیم جو ہے وہ کسی پہلے سے موجود کمپنی کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے. جیسے کل بھی میں نے ایگزامپل دی آپ کو. اچھا ایک نا گروپ میں یار کویشچن آیا ہے پروموٹر کا, جو آپ کو کویشچن کرنے کے لیے دی ہے نا انہوں نے پریکٹس کویشچن. تو اس میں ایک پرسن نے نا کویشچن مجھے شیئر کیا کہ جی پروموٹر کو کمپنی ایکٹ نے کیسے ڈیفائن کیا, اور نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں. اور ان چاروں آپشن میں وہ چاروں باتیں یہ ہیں جو میں نے بتائی ہیں کہ کسی ایک پروموٹر کے لیے لازمی ہے. تو یہ جو پریکٹس کویشچن ہوتے ہیں نا یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں جو انسٹیٹیوٹ فراہم کرتا ہے آپ کو, کہ آپ کا کانفیڈنس بنے کہ آنے والا جو ایگزام ہے وہ اس طرح کا ہوگا اور آپ نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو ہوپ فلی یہ پریکٹس کویشچن میں مسٹیک ہے. یہ انشاءاللہ فائنل ایگزام میں آپ کو کوئی ایسا سین نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ دیکھ رہے ہو پریکٹس کویشچن میں کہ کہیں جو ہے 120 days آنا تھا, کوئی کہہ رہا ہے جی یہاں پہ کریکٹ جو ہے وہ کوئی اور ڈیز ہے. لیٹس سپوز جیسے ابھی ایک کویشچن میں دیکھ رہا تھا گروپ میں کسی نے شیئر کیا کہ میٹنگ کا جو ڈوریشن ہے وہ ہے جی 120 days, لیکن یہاں نے 60 days لکھا ہے. تو بچوں یہ صرف ایک جنرل پریکٹس کے لیے نا آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آنے والا جو ایگزام ہے وہ کچھ اس نیچر کا ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے تیار رہیں پہلے سے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی مسٹیک نہیں ہے, ہوگی مسٹیک, لیکن آپ اپنے آپ کو تیار کریں کسی ایسے ایگزام کے لیے. تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. سیکشن نمبر 10 نے یار ہمیں بتایا کہ نیم جو ہے وہ کیسے رکھنا ہے. نیم کسی کے ساتھ آئیڈینٹیکل نہ ہو. کل اس کی ایگزامپل میں نے دی کہ نیم جو ہے کسی پہلے سے موجود کمپنی کے ساتھ نہ تو ملے نہ اس کے ساتھ جو ہے پروناؤنس ہو. ان اپروپریٹ انڈیزائربل اور ڈسیپٹیو کی ڈیٹیل میں نیم جو ہے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. دو کمپنیز ان کارپوریشن رولز میں انہوں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے نام آپ نہیں رکھ سکتے. تو ان ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی نہیں کبھی رکھ سکتے, اور کبھی بھی ایسا نام نہ رکھنا جو کہ کسی مذہبی لوگوں کو اس نام رکھنے سے دکھ پہنچے. اور اینی ادر گراؤنڈز ایز میں بی اسپیسیفائڈ, اور کسی ایسی بیس پہ بھی نام نہیں رکھیں گے جو انہوں نے اسپیسیفائی کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ اس ویکنڈ پہ آپ کے ساتھ میں کمپنیز انکارپوریشن جو پروسیجر ہے, رولز ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں ساری ڈیٹیل میں جو ہے ایس سی سی پی نے بتایا ہے کہ کسی ایک کمپنی کو اگر نام رکھنا ہے تو یہ والے نام تو وہ کبھی نہیں رکھیں گے. ہاں کچھ چند نام ہیں اگر انہوں نے رکھنے ہیں تو ایس سی سی پی کی ریٹن اپروول چاہیے. کل اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل میں نے دی تھی, بینک آف پنجاب. کوئی بھی ایسا نام نہیں رکھنا جس کا سینس یہ جائے کہ ان بندوں کا کنیکشن بنتا ہے کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, کسی گورنمنٹ کی کمپنی سے, یا کسی اور چیز سے, ٹھیک ہے. تو کل ڈیٹیل میں یہ بتایا تھا.
اس کے بعد جب آپ نیم رکھ لیتے ہو، اگر آپ کو فیل ہو کہ نیم چینج کروانا ہے تو کمپنی بننے کے بعد ایک اسپیشل ریزولوشن سے آپ نیم چینج کر سکتے ہو. رجسٹرڈ آفس جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ کمپنی ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے، تو جیسے ایک پرسن کا ایڈریس ہوتا ہے اسی طرح کمپنی کا بھی کوئی نہ کوئی ایڈریس ہوتا ہے جہاں پہ وہ سچویٹ کرتی ہے اس کا رجسٹرڈ آفس. مینوفیکچرنگ اور ادر ایکٹیویٹیز تو پورے پاکستان میں جہاں بھی مرضی ہوں گی، لیکن کوئی ایک ایسا ایڈریس جہاں پہ یہ آرٹیفیشل لیگل پرسن سسٹین کرے گا تو ایسے ایڈریس کو بولتے ہیں رجسٹرڈ آفس. تو اس کے بارے میں نے کل بتایا تھا. پبلیکیشن آف نیم میں نے کہا تھا آپ لوگ خود پر پڑھیں کہ پبلک یہ جو کمپنیز ہے اپنا نیم جو ہے یہ کیسے پبلیکیٹ کریں گی. اس کے بعد کل ہم نے نام لیا تھا ایک لیگل ڈاکومنٹ کا میمورینڈم آف ایسوسیشن. نیم ریزرو کروانے کے بعد نیم جب آپ کا فائنلائز ہو جائے گا، جب آپ کو شیورٹی ہو جائے گی کہ ہاں یہ نیم جو میں چاہتا تھا، یہ نیم جو میں چاہتا تھا یہ اب اپروو ہو گیا ہے، اب پکی بات ہے کہ اس نیم سے کمپنی ایک بن سکتی ہے. اس نیم کی اپروول لینے کے بعد تم نے ایک لیگل ڈاکومنٹ جو کہ کمپنیز ایکٹ کے اینڈ پہ موجود ہے، اسپیسیفائڈ ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کو فلفل کرنا ہے. اس لیگل ڈاکومنٹ کی نا کچھ کلازز ہیں، اس لیگل ڈاکومنٹ میں کچھ جو ہیں لائنز ہیں جن کو وہ کہتے ہیں یہ کلازز ہیں، اور ان کلازز کو تم نے فل کرنا ہے. جیسے کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن، اس لیگل ڈاکومنٹ کا نام ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن. یہ ہر کمپنی کی بیس ہوتی ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن اس میں لکھا جاتا ہے فرسٹ ون کہ کمپنی کا نام کیا ہوگا. یہ وہی نام ہوگا جو تم اپروو کرواؤ گے. ٹھیک ہے، ہر نیم کو لکھنے کا طریقہ ہے، وہ بتائیں گے کہ نام تم نے کیسے لکھنا ہے. پھر دوسرا، اس کا رجسٹرڈ آفس آپ کس صوبہ میں بناؤ گے. یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جب میمورینڈم آف ایسوسیشن کو فلفل کرنا ہوتا ہے تو ایک اسپیسیفائی جنرل ایریا بتایا جاتا ہے کہ جی میں جو ہے پروونس آف پنجاب کام کرنا چاہتا ہوں یا پروونس آف سندھ کام کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میمورینڈم آف ایسوسیشن میں ایک جنرل ایریا بتایا جاتا ہے. جب کمپنی پھر انکارپوریٹ ہوتی ہے اس کے ود ان 30 days تم نے ایک پھر اسپیسیفک ایریا بتانا ہوتا ہے کہ ہاں جی میں نے آپ کو میمورینڈم آف ایسوسیشن میں بتایا تھا کہ میں اس پروونس میں کام کروں گا، تو اس پروونس میں یہ ایریا ہے، اس ایڈریس پہ ہماری کمپنی کا رجسٹر آفس ہے. اس کے بعد آبجیکٹ کلاس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم کس پرپس کے لیے ہم نے کمپنی کو بنایا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں. لائبلٹی کلاس میں لائبلٹی کی لائن میں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ممبرز کی لائبلٹی کتنی ہوگی. کیپٹل کلاس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کتنا کیپٹل آتھورائزڈ کیپٹل ہم اپروو کروانا چاہ رہے ہیں. اور سبسکرپشن کلاس میں ہم سب شیئر ہولڈرز کے نام لکھتے ہیں جو اس ٹائم پہ موجود ہوتے ہیں اور ان سے سبسکرپشن وغیرہ کی بات جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے کہ کتنی سبسکرپشن ہم اکٹھے کریں گے. تو یہ سارے جو ہوتی ہیں انفارمیشن یہ ہمیں کمپنی بنانے سے پہلے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں لکھنی پڑتی ہیں. اور یاد رکھنا ہے میمورینڈم ایک بائی ڈیفالٹ لیگل ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہر کمپنی پہ امپوز ہوتا ہے کہ آپ نے لازمی اس کو فل کرنا ہے اور سبمٹ کروانا ہے. تو میمورینڈم آف ایسوسیشن کل بھی بات ہوئی تھی کہ اپنی مرضی سے آپ میمورینڈم آف ایسوسیشن کو سلیکٹ اور فل نہیں کر سکتے. ڈیٹیل میں گائیڈ لائن ڈیٹیل میں سوری یار جسٹ اے منٹ یہ لیں. اچھا، کل بھی بات ہوئی تھی کہ آپ نے اپنی مرضی سے میمورینڈم آف ایسوسیشن جو کہ اسپیسیفائڈ فارم ریٹن فارم پہلے سے ایکٹ کے اینڈ پہ موجود ہے، آپ نے اپنی مرضی سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل کرنا شروع نہیں کر دینا. آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کمپنی کون سی بنانی ہے. نیم تو ڈیسائیڈ ہو گیا، کمپنی ڈیسائیڈ کرنی کون سی بنانی ہے. تو اس کے بعد سیکشن نمبر 43 جو ہے اس کو ہم نے اس کے مطابق جو ہے ہم نے چلنا ہے. سیکشن نمبر 43 ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ تم نے کون سا میمورینڈم پرنٹ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور فلفل کرنا ہے. میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ایز پر سیکشن نمبر 41. سیکشن نمبر 41 جو کہ ساری انفارمیشن پیچھے ہم پڑھتے ہیں سیکشنز میں اور پتہ نہیں چلتا کہ کون سا میمورینڈم اور کس کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے سیکشن نمبر 41 پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمیں کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ کون سی کمپنی کون سا میمورینڈم فلفل کرے گی.
میمورینڈم آف ایسوسیشن لمیٹڈ بائی شیئرز، ایسی کمپنی جو کہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو، اگر وہ بننے جا رہی ہے تو وہ میمورینڈم ایسا فل کرے گی، ایسا ڈاؤن لوڈ کرے گی جو کہ ٹیبل بی میں دیا ہے. سارے کے سارے میمورینڈم یاد رکھیں اس کے فرسٹ شیڈول میں پڑے ہیں، لیکن فرسٹ شیڈول میں جو ٹیبل بی کی کہانی ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر پہ. میمورینڈم اینڈ آرٹیکل، انہوں نے میمورینڈم بھی بنائے ہوئے ہیں اور آرٹیکل بھی بنائے ہوئے ہیں. یاد رکھنا میمورینڈم ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ بنا بنایا اس سے لینا ہے ایکٹ سے، لیکن آرٹیکل کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا آرٹیکل بنا لیں. اگر آپ اپنا آرٹیکل نہیں بنا سکتے تو کمپنیز ایکٹ نے اصول کچھ بنائے ہوئے ہیں، انہی کو اپنے اوپر لاگو کر لیں تو ویل اینڈ گڈ. تو میمورینڈم کہتے ہیں، میمورینڈم جو پڑا ہے گارنٹی لمیٹڈ کا، ناٹ ہیونگ شیئر کیپٹل، ایسی گارنٹی لمیٹڈ جس میں ہر پرسن نے ایک شیورٹی جمع کروائی ہے، ایک حلفیہ بیان جمع کروایا ہے، ایک انڈر ٹیکنگ جمع کروائی ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف وائنڈنگ اپ ہم کمپنی میں اس کے ایسٹس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو ان لوگوں کو چاہیے ٹیبل سی کا میمورینڈم فلفل کریں. اور ایسی کمپنی جو کہ لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے بٹ ہیونگ شیئر کیپٹل، ان ممبرس کی گارنٹی کو ریپریزنٹ کر دیا ہے شیئر کیپٹل سے، تو ایسی کمپنی کو چاہیے ٹیبل بی ڈی کا میمورینڈم فلفل کرے. اور ایسی ان لمیٹڈ کمپنی جس کے ممبرز کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے، تو انہوں نے کہا ٹیبل ای میں میمورینڈم کا فارمیٹ پہلے سے بنا ہوا ہے، اس کو فلفل کرنا ہے. تو اس کی انفارمیشن لینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں میمورینڈم میں لکھنا کیا ہے. اب ہم نے کوئی بھی کمپنی بنانی ہے تو اس کے لحاظ سے اسی کے جو ٹیبل اے بی یا ڈی میں، ارسلان جمیل کہتا ہے آواز نہیں آ رہی. یار کائنڈلی آواز کا فیڈ بیک کنفرم کرنا تاکہ میں اپنا سیکوینس جو ہے کنٹینیو رکھوں. وائس کا فیڈ بیک دینا. کلیئر ہے، ٹھیک ہے. آواز کٹ تو نہیں رہی درمیان میں سے؟ چلیں ٹھیک ہے، اب مجھے سیکوینس بنانے دیں. صحیح ہے، اوکے ٹھیک ہے. بس مجھے ایک پرسن میسج کرے گا، پرسن کو میں اسپیسیفائی کر دیتا ہوں. کٹ ہو رہی ہے. اچھا، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں آواز کٹ رہی ہے اور آدھے لوگ کہہ رہے ہیں آواز نہیں کٹ رہی ہے. اب میں کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آواز کلیئر ہے. کائنڈلی آپ لوگ اپنا بھی نا انٹرنیٹ چیک کرو، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کلیئر ہے، بلکہ میجورٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کلیئر ہے. ٹھیک ہے یار، اب مجھے نا سیکوینس بنانے دو. کائنڈلی آپ لوگ جن کو آواز کلیئر نہیں نہ ہو رہی، وہ اپنا جو ہے انٹرنیٹ چیک کریں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں کنٹینیو کرتا ہوں. اچھا، اب ہم نے میمورینڈم آف ایسوسیشن اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، لیکن اب ہمیں جاننا ہے یہ جو لیگل ڈاکومنٹ ہے جس نے ہماری جان کھائی ہے، آگے بھی جا کے ہر جگہ پہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات آ جاتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ تو یہ چل گیا کون سا فارم ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اب اس کی جو کلازز ہیں، اس کی جو لائنز ہیں، وہ ہم نے فلفل کرنی ہے. تو سب سے پہلے جان لو کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے میمورینڈم کو فلفل کرنے کے لیے کہ بزنس اور کمپنی کا آبجیکٹ کیا ہونا چاہیے. پھر تم نے فلفلمنٹ کی طرف جانا ہے. جو میمورینڈم ہوگا، پہلے تو تمہیں پتہ چل گیا نیم جو ہے اس کو ریزرو کروانا ہے، کروا لیا. نیم جو ہے اپروول ہو گیا، مل گیا. اب تمہارے پاس سیکشن نمبر 26 کی کہانی آ جاتی ہے کہ سیکشن نمبر 26 کہتا ہے کہ پاکستان میں کمپنی کیا کر سکتی ہے. A company may carry on or undertake any lawful business or activity and do any act or enter into any transaction being incidental and ancillary thereto which is necessary in attaining its business activities. وہ کہتے ہیں پاکستان میں پہلے جو تھا یہ پرنسپل لائن آف بزنس کا کنسیپٹ نہیں تھا. پہلے ہمیں بتانا پڑتا تھا، ہمارا میمورینڈم میں کوئی اسپیسیفک پرپز بتانا پڑتا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو کمپنیز اسی کام کے لیے بنتی تھی. لیکن اب انہوں نے بتایا ہے کہ کمپنی جو ہے اپنا
کوئی بھی اس کا اگر بزنس آبجیکٹو ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو وہ کرے گی. یہ ایک کھلی پروین ہے کے لیے. انہوں نے کہہ دیا کہ کمپنی اگر ایک لا فل بزنس کرتی ہے نا, لیٹ سپوز کمپنی اگر ایک لاجسٹک کمپنی ہے, تو کمپنی اپنے لاجسٹک کے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان میں ہر لا فل کام کر سکتی ہے, تاکہ اس کا جو پرپس تھا کہ لاجسٹک, کہ ہم نے پرسنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے, ہم نے ڈاکومنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے, تو کہتا ہے کہ تاکہ اس کا پرپس اچیو ہو سکے. تو لاجسٹک کمپنی اگر چاہے تو اپنے پاس ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے ویئر ہاؤس بھی بنا سکتی ہے, اپنے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے انز بھی بنا سکتی ہے, اپنے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے بسز وغیرہ بھی پرچیز کر سکتی ہے. تو مین اس کا پرپس تھا کہ لاجسٹک کا کام کرنا ہے. تو لا نے کہہ دیا, الاؤ کر دیا کہ ایسی کمپنی اگر کوئی لا فل کام کرنا چاہ رہی ہے تو وہ ہر ایسا کام کر سکتی ہے, ہر ایسی ٹرانزیکشن کر سکتی ہے جو کہ انسیڈنٹل کا مطلب ریلیٹڈ ہو, انسلری کا مطلب ایڈیشنل ہو, کہ اس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے اگر اس کو لگتا ہے نا کہ اس سے ریلیٹڈ بھی یہ کام ہو سکتا ہے تو میرا پرپز اچیو ہو جائے گا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جو کمپنی ہے اگر اس نے سوچ لیا ہے نا کہ اس نے لاجسٹک کا کام کرنا ہے, تو پاکستان میں وہ ہر ایسا کام کر سکتی ہے جو کہ لا فل ہو اور اس کے بزنس کو, اس کے بزنس آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں مدد دے. تو پرنسپل لائن آف بزنس اس کو کہتے ہیں. The principal line of business of a company shall be mentioned in the memorandum of association of the company, which always commensurate match with the name of company. کہتا ہے پرنسپل لائن کی ایک کلاس ڈالی گئی ہے میمورینڈم میں. پرنسپل لائن کہتا ہے جی پرنسپل لائن آف بزنس آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا مین آبجیکٹو کیا ہے. جیسے ابھی میں نے لاجسٹک کی ایگزامپل لی کہ ایک کمپنی ہے, اس نے کہا ہم لاجسٹک کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو لکھنا پڑے گا اپنا پرنسپل لائن آف بزنس کہ ہم لاجسٹک کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب اس بزنس کو جب یہ مینشن کرے گا تو کہتا ہے بائی ڈیفالٹ ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کمپنی اس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان میں اب کچھ بھی کر سکتی ہے جس سے اس کا پرپز اچیو ہو جائے, لیکن کچھ بھی جو بھی کرنا ہے اس سے ہی ریلیٹڈ ہو اور اس سے ہی انسیلری ہو. کہ اپنے پرنسپل لائن آف بزنس کو مینشن کرنے کے بعد لا نے اختیار دے دیا کہ تم اس سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوتا ہے کر, تاکہ تمہارا پرنسپل لائن آف بزنس جو ہے وہ اچیو ہو جائے. یاد رکھنا ابھی میں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ پرنسپل لائن آف بزنس ہے کیا, لیکن تمہیں یہ بتایا کہ آنے والا جو میمورینڈم تم نے فل کرنا ہے نا, اس میں ایک لائن لکھنی ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. اور پھر لا نے کہہ دیا جب تم یہ مینشن کر دو گے نا کرنا کیا چاہتے ہو, تو تمہیں اختیارات دے دیے جائیں گے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو اس سے ریلیٹڈ جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو, تاکہ تمہارا پرنسپل لائن آف بزنس, تمہارا جو بزنس تم نے مینشن کیا تھا وہ اچھی طرح اس کو سیٹسفائی کر لو. دیر آفٹر اگر انہوں نے بتایا کہ پرنسپل لائن آف بزنس میں تم نے کوئی چینج کرنی ہے, میمورینڈم رجسٹر ہو جائیں, دیر آفٹر اگر تم کسی اور سیکٹر میں پرفارم کرنا چاہ رہے ہو, پرنسپل لائن آف بزنس تم نے چینج کرنا ہے, لاجسٹک کمپنی کہہ رہی ہے نہیں اب ہم مینوفیکچرنگ میں جانا چاہ رہے ہیں, ہم اپنا انہی شیئر ہولڈرز کے ساتھ لیکن پرنسپل لائن آف بزنس ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ کریں پرنسپل لائن آف بزنس چینج جب بھی کرنا ہے تم نے, ادر تو فارمیلٹیز تو تم پورا کرو گے لیکن آپ نے رجسٹرار کو ود ان 30 days بتانا ہوتا ہے. تو جی پہلی میں نے آپ کو لائن بتائی کہ نیم ریزرو کرواؤ, دوسری لائن بتائی ڈیسائیڈ کرو کہ کام کون سا کرنا ہے, اس کو پرنسپل لائن آف بزنس کہا جاتا ہے. اور اس کام جو ڈیسیژن لے لیا تو پھر لا کہتا ہے مبارک ہو تم اس کو اچیو کرنے کے لیے نا کچھ بھی کر سکتے ہو. پھر پرنسپل لائن آف بزنس ہے کیا, اب یہ کنسپٹ سمجھنے والا اور سننے والا ہے. means the business in which the substantial assets are held. کہتا ہے جی ایسا بزنس ہے, پرنسپل لائن آف بزنس ایک ایسے بزنس کا نام ہے جس میں آپ سبسٹانشل ایسٹس ہیلڈ کرتے ہیں, are likely to be held, یا آپ نے ان کو پرچیز کرنا ہوتا ہے. بات دوبارہ سمجھنی ہے. انہوں نے کہا پرنسپل لائن آف بزنس ایک ایسا بزنس ہوگا
جس کے لیے آپ نے موٹے تازے ایسٹ پرچیز کر کے رکھے ہوئے ہیں, ہیوی انویسٹمنٹ کر دی ہے, جس کے لیے آر لائکلی ٹو بی ہیلڈ, یا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ پکی اس سیکٹر میں ہو جانی ہے. جیسے لاجسٹک کی میں نے اگزامپل دی, اور آپ کو یاد ہوگا لاجسٹک اور کوریئر جو ہے نا آپس میں ملتے جلتے بزنس ہے, کیونکہ کوریئر کا بزنس بھی لاجسٹک بزنس میں آتا ہے. کوریئر والے بھی لاجسٹک کی اگر لیگل ڈیفینیشن لی جائے نا, تو لاجسٹک کی لیگل ڈیفینیشن یہ انہوں نے کی ہوئی ہے کہ لاجسٹک ایک ایسا کام ہے جس میں آپ گڈز کو, پرسن کو, ڈاکومنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. اب ہم نے اپنا پرنسپل لائن آف بزنس میں ہم نے اسپیسیفائی کرنا ہے کہ ہم ایک ایسی کمپنی بنانے جا رہے ہیں جو کہ لاجسٹک کمپنی ہے. تو لاجسٹک کمپنی کو ریپرزینٹ کرنا ہے, تو کہتا ہے جی آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ واقعی وہ لاجسٹک پرسن کو موو کر رہی ہے یا ڈاکومنٹس کو موو کر رہی ہے, تو اس کا فیصلہ اس لائن سے ہوگا. کہ اگر آپ نے ہیوی انویسٹمنٹ کر دی بسز میں, اور ان کے جو کنٹینز ہیں اور ان کی جو ریپیئر اسٹاک وغیرہ ہے ان میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کر دی, یا آپ کا موڈ ہے کہ ہم نے واقعی انویسٹمنٹ ادھر لگانی ہے, تو کہتا ہے آپ کا یہ پرنسپل لائن آف بزنس ہے. پھر کہتا ہے کہ اگر سبسٹانشیل ریونیو بھی دیکھنا ہے, کہ کوئی ایسا بزنس جس سے آپ کو یقین ہو کہ ریونیو بہت زیادہ اکٹھا ہونے والا ہے. جیسے دوبارہ میں پڑھوں گا, مینز ا بزنس ان وچ سبسٹانشیل ایسٹ آر ہیلڈ آر لائکلی ٹو بی ہیلڈ. ایسا بزنس جس میں آپ کو یقین ہے کہ ایسٹس جو ہیں ان کو ہیلڈ کرنا ہے, یا لائکلی ٹو بی ہیلڈ آپ نے ہیلڈ کر لینے ہیں. یا substantial revenue is earned are likely to be earned by a company whichever is higher. یا کوئی ایسا بزنس جس سے آپ کو پکا یقین ہے کہ موٹے تازے ریونیو آ جانے ہیں, یا likely to be earned, یا کمپنی کر لے گی فیوچر میں, whichever is higher. انہوں نے کہا دونوں میں سے جو ہائر ہوگا وہ اس کمپنی کا پرنسپل لائن آف بزنس ہوگا. جیسے لیٹ سپوز میں نے ایگزامپل دی کہ کوریئر کمپنی اور ایک دوسری جو لاجسٹک کمپنی ہے, دونوں کمپنی ساتھ میں چلاتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا بلال ٹریول ہے, وہ ایک لاجسٹک کمپنی ہے, لیکن اس کا پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہے کہ وہ پرسنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں. آپ بلال ٹریولز کو جا کے کوئی ڈاکومنٹ بھی پکڑائیں گے نا, وہ بھی موو کر دیں گے, حالانکہ ان کا بزنس جو ہے وہ پرنسپل لائن آف بزنس ہے پرسنز کو موو کرنا, لیکن وہ کوریئر کا بھی کام کر لیتے ہیں. تو ان دیٹ کیس دونوں میں فرق دیکھنا ہے. لا کہتا ہے ایسی کمپنی اپنا پرنسپل لائن آف بزنس اس بیس پہ لکھے گی کہ دیکھے کہ ایسٹس جو ہیں, ایسٹس کی انویسٹمنٹ دیکھ لے کہ ایسٹس کی انویسٹمنٹ کس سیکٹر میں زیادہ ہے, یا ریونیو دیکھ لے کہ ریونیو زیادہ اکٹھا کہاں سے ہو رہا ہے, یا کس پرپس سے ہمیں ریونیو زیادہ اکٹھا ہو جانا ہے. پھر انہوں نے کہا وچ ایور از ہائر, دونوں میں سے جو ہائر ہوگا. لیٹ سپوز بسز میں ہماری انویسٹمنٹ زیادہ ہے, ہم اپنا پرنسپل لائن آف بزنس لکھ دیں گے کہ ہماری جو پرنسپل ایکٹیویٹی ہے کہ ہم پرسنز کو سیفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں. لیٹ سپوز بلال ٹریول کا ریونیو زیادہ اکٹھا شروع ہو گیا ہے اس سے جو کوریئر ہے, تو اس کا پرنسپل لائن آف بزنس جو ہوگا وہ کوریئر ایکٹیویٹیز ہوں گی, نہ کہ اس کی ایسٹ والی ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو لا نے کہہ دیا پرنسپل لائن آف بزنس ایسا بزنس ہوتا ہے جس کے لیے یا تو آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ نے سبسٹانشیل انویسٹمنٹ کر دینی ہے, اگر وہ نہیں تو لا کہتا ہے پھر دوسرا کرائٹیریا یہ دیکھو, ایسا بزنس جس سے آپ کو پکا یقین ہے کہ اتنے زیادہ پیسے آ جانے ہیں. پھر کہہ دیا کہ اگر یہ دونوں باتیں پوری ہو رہی ہوں تو وچ ایور از ہائر, وہ لائن لکھو, وہ بزنس لکھو جس کا جواب زیادہ ہو. کمپنی شیل ناٹ, پرنسپل لائن آف بزنس کو ایکسپلین کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کمپنی کبھی بھی پاکستان میں وہ والا کام نہیں کرے گی جس سے ہم منع کریں گے. پروہیبٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ منع کر دیا گیا کہ یہ کام تو کرنا ہی نہیں تم نے پاکستان میں. ریسٹرکٹڈ اور پروہیبٹڈ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. پروہیبٹڈ کا مطلب کہ یہ کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, لیکن ریسٹرکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا, ہاں مگر وہ لوگ کریں گے جو کہ کچھ ریکوائرمنٹ پوری کریں گے.
کمپنی جو ہے پاکستان میں انہوں نے کہا کوئی بھی لا فل کام کرے گی لیکن وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گی جن سے پروہبٹ کر دیا جائے گا فار دا ٹائم بینگ. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ہم پاکستان میں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کون سے کام نہیں کرنے. پھر ریسٹرکٹیڈ کا مطلب کہ ہاں کام کر لو لیکن کام کرنے سے پہلے کوئی لائسنس، کوئی رجسٹریشن، کوئی پرمیشن، کوئی اپروول لے لینا. جیسے شوگر جو انڈسٹری ہوتی ہے، اب شوگر انڈسٹری جو ہے وہ شوگر بھی بنا رہی ہوتی ہے لیکن ان کا جو را مٹیریل بچ جاتا ہے، کوئی جو بائی پروڈکٹ بچ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے ان سے وہ وائن بھی بنا لیتے ہیں اور کوئی ایسی چیزیں بھی بنا لیتے ہیں. اور وائن بنانا پاکستان میں ریسٹرکٹیڈ ہے. وائن کو بنانا ریسٹرکٹیڈ ہے. یہ صرف وہ پرسن بنا سکتا ہے جس کے پاس لائسنس ہو، کوئی رجسٹریشن ہو یا پرمیشن ہو. تو شوگر کا کام، شوگر انڈسٹری کے لیے انڈسٹری تو بن گئی، لا فل ایکٹیویٹی کر رہی ہے، لیکن جو اس کا بائی ڈیفالٹ پروڈکٹ ہے اس کے اوپر اگر فردر کام کرنا ہے کمپنی نے تو اس کو لائسنس چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہر کمپنی جو ہے وائن نہیں بنا سکتی، ریسٹرکٹیڈ کام ہے. ہاں وہ کمپنیاں پھر بھی بنا لیتی ہیں کیونکہ وہ ایک اسپیشل اپروول، پرمیشن، لائسنس لے لیتی ہیں کہ ہم نے اس کو بنا کے ایکسپورٹ بھی تو کرنا ہے. تو پروہیبٹڈ کام ایسے کام جو کہ پاکستان میں کر نہیں سکتے، ریسٹرکٹیڈ کام ایسے کام جو کہ کرنے ہوتے ہیں تو پرمیشن چاہیے. تو ہوپ فلی میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ بزنس کی ایکٹیویٹی تم نے کیسے سلیکٹ کرنی ہے. اب سنو میمورینڈم کیا ہوتا ہے. ایکٹ کہتا ہے میمورینڈم کا مطلب کیا ہے. ایکٹ کہتا ہے جی میمورینڈم کا مطلب ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن. جب بھی آپ کمپنیز ایکٹ میں میمورینڈم کا نام پڑھتے ہیں، میمورینڈم کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو کہتا ہے جی میمورینڈم، جب تم ورڈ پڑھتے ہو نا اس کا مطلب ہوتا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن آف دا کمپنی ایز اوریجنلی فریمڈ آر ایز آلٹرڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم. کہتا ہے میمورینڈم جو ورڈ پڑھتے ہو نا اس کا مطلب ہوتا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن جو کہ اوریجنلی بنایا گیا تھا یا اس کے بعد اس کی آپ نے آلٹریشن کی in pursuance of the company law or this act. کہتا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن کا مطلب ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن جو کہ اوریجنلی آپ نے رجسٹر کروایا تھا، اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم آپ کو فلنگ ہوئی تو چینج کروایا جیسا کہ لا نے اختیار دیا ہے. اور آرٹیکل کا مطلب ہے کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن جو کہ آپ نے بنایا ان اکارڈنس ود دا کمپنی لا یا ایکٹ. اور آلٹر یا آلٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایڈیشن کرنا یا اومیشن کرنا. اپنے ڈاکومنٹ سے کوئی ایڈیشن کر لو یا اومیشن کر لو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنا سارا کا سارا ڈاکومنٹ جو ہے اس کو ڈسٹروائے کر دو. اور آلٹریشن کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی چینج کروانا. تو یہ ہے کلازز آف دا میمورینڈم آف ایسوسیشن. نیم کلاس، نیم والی لائن، اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. رجسٹر آفس کلاس، آبجیکٹ کلاس، لائبلٹی کلاس، کیپٹل کلاس اور سبسکرپشن کلاس. تو یہ 6 لائنیں ہم فلفل کریں گے تو اگلی بات کوئی ہوگی. میمورینڈم ٹو بی پرنٹڈ، سائنڈ اینڈ ڈیٹڈ. اب ہم نے میمورینڈم کوئی فلفل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سیکشن نمبر 31 کو پڑھ لینا چاہیے. وہ کہتا ہے جو بھی تم میمورینڈم فلفل کرنے لگے ہو نا، میمورینڈم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. دا میمورینڈم شیل بی پرنٹڈ ان دا مینر جنرلی ایکسیپٹیبل. کہتا ہے اس کو ایسے پرنٹ کرنا ہے جیسے کہ ہم عام طور پر اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، سادہ پیج پہ اس کو پرنٹ کرنا ہے. ڈیوائڈیڈ انٹو پیراگراف نمبرڈ کنزیکٹیولی. کہتا ہے یہ پہلے سے ڈیوائڈیڈ ہے، انہی میں ڈیوائڈیڈ پیراگراف میں ہونا چاہیے. سائنڈ بائی ایچ سبسکرائبر ہو شیل ایڈ. پھر جب میمورینڈم فلفل ہو جائے گا نا، اس کو کون سائن کرے گا؟ ہر سبسکرائبر جو موجود ہوگا اس وقت پہ، جو کمپنی بنانے کے لیے موجود ہوگا. سائنڈ بائی دا ایچ سبسکرائبر ہو شیل ایڈ، جو اپنے یہ ساری چیزیں ایڈ کرے گا. present name in full, occupation, father's name, and in case of married woman or widow, her husband name or deceased husband name in full, nationality and his usual residential address, and such other particular as may be specified. کہتا ہے یہ تو particular تم نے specify لکھنے ہیں، لیکن اگر میمورینڈم میں کوئی اور چیز بھی ایڈ ہوگی نا، وہ انفارمیشن بھی دو تو وہ particulars بھی آپ دیں گے. پھر یہ سارے کام، اوپر والے سارے کام کرنے ہیں ان دا پریزنس آف دا وٹنس. آپ نے یہ سارا ایڈریس، سگنیچر اور سارا ایڈریس کسی وٹنس کی موجودگی میں کرنا ہے. ہو شیل اٹیسٹ دا
सिग्नेचर जो आपके सिग्नेचर अटेस्ट करेगा, एंड शैल लाइकवाइज एड हिज पर्टिकुलर्स, और वो भी अपने ये तमाम पर्टिकुलर्स लिखेगा, हाँ जी ये मेरी मौजूदगी में मैं ये गवाही देता हूँ कि ये इस पर्सन ने अपने सारे पर्टिकुलर्स ठीक लिखे हैं। वो अटेस्ट करेगा इसके सिग्नेचर को, और इन द लाइक मैनर वो अपने अपने भी पर्टिकुलर्स सारे के सारे बयान करेगा, एंड डेटेड, और लास्ट पे वो क्या करेगा, मेमोरेंडम को डेट करेगा। ठीक है, तो जो भी मेमोरेंडम हम फुलफिल करने जा रहे हैं तो लॉ कहता है सबसे पहले ये प्रिंट हो, और जो क्लासेस हैं वो नंबर्ड हो, वो नंबरिंग में दी हो क्लासेस। उसके बाद उन्होंने कहा ये सारे काम आपने विटनेस की मौजूदगी में करने हैं। विटनेस कौन होता है? कोई भी लीगल पर्सन गवाह बन सकता है। ठीक है, किसी की गवाही में ये काम करवाया जा सकता है। आमतौर पर कंपनीज जो हैं विटनेस जो हैं लॉयर्स को ले लेती हैं, कोई भी पर्सन विटनेस हो सकता है। उन्होंने कहा विटनेस के लिए आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद विटनेस की मौजूदगी में अगर ये सारा काम हुआ तो लॉ कहता है विटनेस भी अपने सारे ये पर्टिकुलर्स बयान करेगा। तो जो भी मेमोरेंडम फुलफिल करने जा रहे हैं उसमें ये काम होंगे। अब हमने फुलफिल करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय शेयर्स, जो टेबल बी में बयान किया गया है। अब हमने फैसला कर लिया कि हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं जो लिमिटेड बाय शेयर होगी। अब लिमिटेड बाय शेयर है तो इसका मतलब या तो वो प्राइवेट कंपनी है, या वो पब्लिक कंपनी है, या वो सिंगल मेंबर कंपनी है। तो लिमिटेड बाय शेयर का मतलब सबसे पहली क्लास नेम क्लास। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द मेमोरेंडम शैल स्टेट, कहता जो फॉर्म तुमने प्रिंट कर लिया है ना अपने पास इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और तुम्हें पता है तुमने वही फॉर्म मेमोरेंडम का प्रिंट किया होगा जो कि टेबल बी में बयान है, क्योंकि सेक्शन 43 को 41 को पढ़ने के बाद हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए थे कि कौन सा मेमोरेंडम डाउनलोड करना है। तो सेक्शन 41 ने बताया कि तुम टेबल बी में जो मेमोरेंडम है ना वो डाउनलोड करो। तो टेबल बी का मेमोरेंडम डाउनलोड किया। अब हमें गाइडलाइन मिलना शुरू हो गई हैं कि तुम्हारे पास नेम है और उसको नेम को तुमने मेमोरेंडम में कैसे लिखना है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द मेमोरेंडम शैल स्टेट, मेमोरेंडम क्या बताएगा, नेम ऑफ द कंपनी विद द वर्ड्स, कहता तुमने जो नेम रिजर्व करवाया ना वो नेम लिखो, लेकिन उनके साथ एडिशनल कुछ वर्ड्स लिखो। नेम ऑफ कंपनी विद वर्ड्स लिमिटेड एज लास्ट वर्ड ऑफ द नेम इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। जैसे आपने कोई नेम एबीसी नेम अप्रूव करवा लिया था, अब एबीसी नेम को कहता जी तुमने अगर पब्लिक कंपनी बनानी है ना तो तुमने मेमोरेंडम की फर्स्ट क्लास में क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, लेकिन सही तरीके से लिखो। कहता नाम, कहता नेम ऑफ द वर्ड, नेम ऑफ द कंपनी आपने नेम अप्रूव करवाया था एबीसी, कहता अब अगर तुमने पब्लिक कंपनी बनानी है तो इसके साथ लिख देना लिमिटेड। ठीक है, तो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है मेमोरेंडम को फुलफिल करने के लिए कि जो फॉर्म तुमने डाउनलोड किया है तुम्हारे पास मौजूद है, उसमें अगर तुमने पब्लिक कंपनी बनानी है तो नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम इन लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर तुम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो पहले अपना नाम लिखो, फिर उसके साथ लास्ट वर्डिंग में अपना नेम के साथ लिखना लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ, अगर तुमने लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बनानी है और प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कहता है वही नाम जो तुमने अप्रूव करवाया होगा, वही नाम जो तुमने प्रूव करवाया होगा, लेकिन उस नाम के साथ एडिशनल कुछ चीजें लिखनी है। नेम ऑफ द कंपनी विद द वर्ड पैरेंथेसिस एंड वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, कहता फिर तुमने ये ब्रैकेट्स भी लगानी है। पैरेंथेसिस का मतलब ये ब्रैकेट भी लगी होनी चाहिए, और ब्रैकेट में प्राइवेट लिखो और लिमिटेड लिखो। लेट्स सपोज अगर हमने नेम अप्रूव करवाया है ना XYZ, हम एक प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहे हैं तो हमने नेम कॉलम में अपना नाम लिखना है XYZ, नाम अप्रूव था। अब हमने सोचा है ये प्राइवेट कंपनी का मेमोरेंडम फुलफिल करना है, तो एंड पैरेंथेसिस, वो कहता है ब्रैकेट्स भी लगाओ, प्राइवेट लिखो, ब्रैकेट बंद करो, और इसके बाद लिखो लिमिटेड। ठीक है, ये सारी लाइन का ये मतलब है। एंड पैरेंथेसिस एंड वर्ड्स, अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी बनाना चाह रहे हैं
تو انہوں نے کہا آپ بریکٹس لگائیں اپنے نام کے اینڈ پہ اور یہ ورڈز لکھیں ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ ایز لاسٹ ورڈ آف دا نیم ان کیس آف سنگل ممبر کمپنی. تو 3 قسم کی کمپنی ہوتی ہیں جو لمیٹڈ بائی شیئرز ہوتی ہیں, کمپنی پبلک کمپنی, پرائیویٹ کمپنی, سنگل ممبر کمپنی. تو لا نے ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی کہ میمورینڈم کی جو فرسٹ لائن ہے نا, نیم کلاس, اس میں اپنے نام کو کس طریقے سے لکھنا ہے. نیم اپروو کروایا تھا ABC, اگر پبلک ہے تو لمیٹڈ لکھو نام کے اینڈ پہ, اگر پرائیویٹ ہے تو پرینتھسز نہ بھولنا, اینڈ پرائیویٹ کمپنی, پرائیویٹ لمیٹڈ, اور اس کے بعد اگر تمہاری سنگل ممبر کمپنی ہے تو پھر بھی تم ایس ایم سی پرائیویٹ اور لمیٹڈ کے ورڈز اپنے نام کے ساتھ یوز کرو گے. پہلی کلاز میں نے کمپلیٹ کروا دی. میمورینڈم کی دوسری کلاز کہ دوسری لائن میں تم نے کیا لکھنا ہے. کہتا ہے میمورینڈم کی دوسری کلاز میں بتایا جاتا ہے کہ کس صوبے میں آپ اپنا بزنس کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیں یہاں پہ آپ نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ میرا رجسٹر آفس کا ایڈریس کیا ہے. وہ میمورینڈم رجسٹر ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جب تمہیں ملے گا نا, تو اس کے 30 دنوں کے اندر تم نے بتانا ہوتا ہے, اور ہم نے یہ پڑھا ہے. ہم نے صرف ابھی یہاں پہ جنرلی اسپیسیفائی کرنا ہے کہ کس صوبے میں ہم نے اپنا بزنس چلانا ہے. پھر تیسرے لائن پہ تم یہ بتاؤ گے کہ تمہارا پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہوگا, تم کرنا کیا چاہتے ہو. پھر چوتھی لائن پہ تم بتاؤ گے, تم نے ایک انڈر ٹیکنگ دینی ہے سب ممبر سے, ایک انڈر ٹیکنگ, ایک ریٹن جو ہے سگنیچر لینے ہیں, انڈر ٹیکنگ ایز میں بی اسپیسیفائڈ. پھر کہتا ہے جی وہ انڈر ٹیکنگ سب ممبر سے لوگے جو کہ میمورینڈم کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے, اس کے اینڈ پہ سائن بھی کروانے تم نے. اینڈ انڈر ٹیکنگ ایز میں بی اسپیسیفائڈ, کہتا ہے جی اس ٹیبل بی میں نا ایک انڈر ٹیکنگ ہے, ایک حلفیہ بیان ہے کچھ, ایز میں بی اسپیسیفائڈ, وہ پہلے سے اسپیسیفائی ہے, وہ انڈر ٹیکنگ تم سے لے رہے ہیں. تو اینڈ انڈر ٹیکنگ ایز میں بی اسپیسیفائڈ. پہلی کلاس میں نیم کلاس, دوسری کلاس میں انہوں نے کہا جی آپ اپنا بزنس بتائیں کہاں کس ایریا میں کرنا ہے آپ نے. تیسری کلاس میں آپ نے بتانا ہے آپ کون سا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. چوتھی کلاس میں جو انہوں نے انڈر ٹیکنگ آپ سے لی ہے وہ کمپنی سے انڈر ٹیکنگ لے رہے ہیں, کہتا ہے کہ کوئی انڈر ٹیکنگ ہم نے لکھی ہوئی ہے ایز میں بی اسپیسیفائی, اس کو بھی آپ نے ماننا ہے. اور ففتھ کلاس میں ہے لائبلٹی آف ممبر از لمیٹڈ. ففتھ کلاس میں آپ لکھو گے کہ یہ جو کمپنی بننے جا رہی ہے, کمپنی کی اپنی لائبلٹی تو ان لمیٹڈ ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ممبرز بیٹھے ہوں گے, ممبرز جو بیٹھے ہوں گے, اگر کمپنی وائنڈ اپ ہوگی تو ممبرز کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوگی, ممبرز کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوگی. اینڈ دا اماؤنٹ آف شیئر کیپٹل ود وچ دا کمپنی پروسیس ٹو بی رجسٹرڈ, اور آپ نے یہاں پہ آتھورائزڈ کیپٹل بتانا ہے کہ ہم کتنا کیپٹل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ لوگوں سے اتنا فنڈ اکٹھا کیا جائے اس لمٹ تک, تاکہ ہم اتنا کیپٹل اکٹھا کر کے اس لمٹ تک بزنس کر لیں. اینڈ دا ڈویژن دیئر آف انٹو شیئرز وغیرہ. پھر انہوں نے بتایا کہ نو سبسکرائبر آف دا میمورینڈم شیل ٹیک لیس دین 1 شیئر. یہ میمورینڈم فلفل ہو گیا یہاں تک, ٹھیک ہے, یہاں تک فلفل ہو گیا لمیٹڈ بائی شیئر کا میمورینڈم. انہوں نے کہا جب تم میمورینڈم کو فلفل کر لو تو یہ باتیں انشور کر لینا کہ کوئی بھی سبسکرائبر ایسا نہ ہو کہ 2 لوگ اکٹھے آ جائیں اور وہ بولیں کہ ہم ایک شیئر کو 2 لوگ سبسکرائب کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے یہ ہوتی تھی ریگولیشن, لیکن اب انہوں نے اسپیسیفکلی ختم کر دی کہ ایک شیئر کے پیچھے ایک پرسن ہوگا. نو سبسکرائبر آف دا میمورینڈم شیل ٹیک لیس دین 1 شیئر. لیکن جو پہلے کمپنیز بن چکی ہیں نا, جن میں ایک شیئر کے پیچھے 2-3 لوگ ہیں, تو وہ ایگزسٹنگ ہے. لیکن اب جو کمپنی بن رہی ہے نا, انہوں نے اسپیسیفکلی منع کر دیا کہ کوئی بھی سبسکرائبر جو ہے لیس دین 1 شیئر سے نہیں لے گا, ایک ہول شیئر لینا پڑے گا کسی بھی سبسکرائبر کو. پھر ایچ سبسکرائبر جو ہے, ہر سبسکرائبر کیا کرے گا, جتنے بھی اس نے میمورینڈم میں, ہر سبسکرائبر کیا کرے گا, ایچ سبسکرائبر آف دا میمورینڈم شیل رائٹ اپوزٹ ٹو ہز نیم دا نمبر آف شیئرز ہی ایگریز ٹو ٹیک. تو ابھی تو کمپنی نہیں بنی, ابھی ہم پرپوز کر رہے ہیں, ابھی ہم اندازہ بتا رہے ہیں میمورینڈم میں کہ ہمارے جو شیئر کیپٹل ہے, آتھورائزڈ کیپٹل ہے, ہم نے اتنی لمٹ تک جانا ہے. تو جو کمپنی بنا رہے ہیں سبسکرائبر, وہ بھی پھر ایک اندازہ دیں گے
کہ ہاں ہم جو ہے نا کمپنی میں اتنے شیئرز تو پکے پرچیز کریں گے. تو ہر سبسکرائبر اپنے نام کے اپوزٹ لکھے گا کہ اتنے غالباً وہ شیئر ایگری ہے کہ وہ پرچیز کر لے گا کمپنی سے. تو یہ میمورینڈم کمپلیٹ ہو جاتا ہے میمورینڈم آف کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر کا. اس کے بعد میمورینڈم آف کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی. ہر بار جب بھی ریٹن ایگزام ہوا ہے نا تو زیادہ فوکس ایگزامینر کا اسی میمورینڈم پہ رہا ہے, اور میں تو اپنے بچوں کو جب بھی ریٹن ایگزام ہوا ہے تو اس کے اوپر رٹا لگوا دیتا تھا کہ تم یہ ایف پوائنٹ یاد کر لو, کیونکہ جب کمپنی وائنڈ اپ ہوتی ہے نا تو وہاں پہ بھی یہ ورڈنگ کام آئے گی. تو یہ والی تو میں رٹا ہی لگوا دیتا ہوں, اپنے بچے کو بار بار لکھواتا ہوتا ہوں کہ یہ تم نے رٹا لگا لینا ہے, یہ ورڈنگ تمہیں وائنڈنگ اپ پہ بھی کام آئے گی. تو میمورینڈم آف کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ایسی کمپنی جس نے اپنے ممبر سے صرف گارنٹی لینی ہے, شیئر کیپٹل اکٹھا نہیں کرنا, وہ سیکشن 14(1) کو پڑھے گی اور اس کو پڑھتے ہوئے اسی کے مطابق ٹیبل سی میں سے اپنا میمورینڈم ڈاؤن لوڈ کرے گی. میمورینڈم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد نیم ہم نے پہلے سے اپروو کروایا ہوا ہے, کمپنی اپنا وہی نام لکھے گی لیکن نام کے اینڈ پہ گارنٹی لمیٹڈ کے ورڈز لکھ دے گی. پھر کمپنی پروونس بتائے گی کہ جہاں پہ وہ کام کرنا چاہتی ہے اور اس کا اندازن رجسٹر آفس کہاں پہ سچویٹ ہوگا. پھر کمپنی پرنسپل لائن آف بزنس بتائے گی. پھر کمپنی ایک انڈرٹیکنگ کو بھی مانے گی جو کہ اسپیسیفائی کی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ بتائے گی کہ کمپنی کے ممبرس کی لائبلٹی, کمپنی کی لائبلٹی ٹو دا ہول ورلڈ ان لمیٹڈ ہوتی ہے, یہ یاد رکھنا ہے. یہ بات صرف لمیٹڈ ورڈ یوز ہوتا ہے ممبرز کی لائبلٹی کے لیے کہ کمپنی کے جو ممبران ہیں اگر ان کیس وائنڈ اپ ہو گئی کمپنی تو ان کی لائبلٹی جو ہے لمیٹڈ ہے. اور آپ نے بتانا ہے سچ اماؤنٹ ایز میں بی ریکوائرڈ یا اسپیسیفائڈ جو کہ ممبرز انڈرٹیک کر رہے ہیں, ممبرز قسم اٹھا رہے ہیں, ممبرز جو ہیں وہ انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں کہ وہ ایسٹ جو ہیں کمپنی کے ان میں کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن یہ کنٹریبیوشن کب آئے گا؟ انہوں نے بتایا یہ کنٹریبیوشن تب آئے گا جب کمپنی وائنڈ اپ ہو جائے گی, اور یہ ممبر تب کنٹریبیوٹ کرے گا جب وہ ممبر ہوگا کمپنی میں, یا ود ان 1 years آفٹر ورڈ, یا 1 سال ہوگا لیکن ممبرشپ اس کی ختم ہو گئی ہے. یہ ساری کہانی کا مطلب یہ ہے بچوں, انہوں نے کہا کہ ایک انڈرٹیکنگ لینی ہے ممبر سے کہ جب کمپنی وائنڈ اپ ہوگی تو وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. تو کیا ایسا ممبر بھی کنٹریبیوٹ کرے گا جو 5 سال پہلے کمپنی کو چھوڑ گیا تھا؟ تو لاء نے کہہ دیا نہیں, ایسا ممبر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. ہاں, ہر وہ ممبر کنٹریبیوٹ کرے گا جب کمپنی وائنڈ اپ ہوگی, جب وہ ممبر ہوگا, یا ود ان 1 year آفٹر ورڈز. جیسے آج کمپنی وائنڈ اپ ہوئی ہے تو ایک ممبر ایسا تھا جو 9 ماہ ہوئے ہیں کمپنی کو چھوڑ کے گیا ہے, تو اس کو بھی کمپنی پکڑے گی, اس کو بھی کہتا ہے لاء کہتا ہے اس کو پکڑو, اس سے کنٹریبیوشن لو. ہاں, ایسے ممبر سے کنٹریبیوشن کلیم نہیں کرنا, وائنڈنگ اپ میں حصہ ڈالو جو کہ اس کو سال ہو گیا کمپنی کو چھوڑے ہوئے. تو ایف پوائنٹ سارا خود ہی پڑھ لینا. انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو کمپنی ہے, جو ممبرز ہیں وہ انڈرٹیکنگ دیں, ایک حلفیہ بیان دے کہ جب کمپنی وائنڈ اپ ہوگی تو وہ وائنڈنگ اپ میں حصہ ڈالیں گے, وائنڈنگ اپ میں اتنا حصہ ڈالیں گے جتنا وہ انڈرٹیک کر رہے ہیں. اس وقت حصہ ڈالیں گے جب یہ ممبر ہوں گے, یا ود ان 1 year آفٹر ورڈز. اگر ممبرشپ چھوڑی ہے 1 year ابھی نہیں گزرا, وہ کمپنی وائنڈنگ اپ میں چلی گئی نا, تو یہ ممبر پھر بھی پکڑا جائے گا. تو انہوں نے کنٹریبیوشن کرنا ہے ساری کمپنی کے ڈیٹ اینڈ لائبلٹی کے لیے, کنٹریکٹڈ ان ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کے لیے جو کہ کنٹریکٹڈ ہوئی ہیں بفور ہی سیزز ٹو بی اے ممبر, اینڈ کاسٹ اینڈ چارجز اینڈ ایکسپینسز آف دا وائنڈنگ اپ. تو ان سارے معاملات کے لیے انہوں نے کنٹریبیوشن دینا ہے اور اس کی حلفیہ قسم اٹھانی ہے. اور یہ ریٹرن جو ہے انڈرٹیکنگ دینی ہے. اف دا کمپنی ہیز شیئر کیپٹل, اگر یہ جو کمپنی ہے اپنے ممبرز کی جو گارنٹی ہے اس کو شیپ دینا چاہتی ہے شیئر کیپٹل کی, تو میمورینڈم جو ہے شیل آلسو اسٹیٹ دا اماؤنٹ آف شیئر کیپٹل. تو یہ میمورینڈم ان کا اماؤنٹ آف شیئر کیپٹل, انہی کی گارنٹی کو وہ مینیپولیٹ کر لیتے ہیں شیئر کیپٹل میں.
تو ان کا میمورینڈم جو ہے shall also state the amount of share capital with which the company proposes to be registered and division thereof into shares, تاکہ ان سب کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ ان لوگوں نے کتنی انڈرٹیکنگ اٹھائی ہے اور ایک انڈرٹیکنگ کی ڈویژن کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی میں نے آپ کو بتا دیا کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اس کا میمورینڈم کیا ہوتا ہے. اگر کسی کا کوشچن ہے ایف کلاس نہیں سمجھ آئی تو اس کو میں 1 بائی 1 ورڈ پڑھ دیتا ہوں اور سمجھا بھی دیتا ہوں, لیکن ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے اور اس کو یاد بھی کر لیں گے. کمپنی میمورینڈم آف کمپنی جس کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہوتی ہے. اب یاد رکھنا یہ ایک ایسی کمپنی بننے جا رہی ہے جس کے ممبرز کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے. ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کمپنی کی لائبلٹی تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان لمیٹڈ ہے. اگر کمپنی کے اوپر کوئی کیس ہو گیا تو اس کو فیس کرنا پڑے گا. ہم نے پیچھے جو بھی پڑھا ممبرز کی لائبلٹی پڑھی ہے کہ ممبرز اپنی لائبلٹی کو لمٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اگر کمپنی نقصان میں چلی گئی تو ہماری ذمہ داری اتنے تک ہے. لیکن اب یہ ایک ایسی کمپنی بننے جا رہی ہے جس میں ممبرز جو ہیں وہ یہ قسم اٹھانے جا رہے ہیں کہ کمپنی کی تو لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے لیکن ہماری لائبلٹی بھی ان لمیٹڈ ہے, کہ کل کو اگر کمپنی وائنڈ اپ ہو گئی اور کورٹ نے کہہ دیا کہ کریڈیٹرز کے پیسے دینے ہیں تو کون دے گا, تو میمورینڈم کو پڑھا جائے گا. اگر تو میمورینڈم لمیٹڈ ہے, میمورینڈم نے ممبرز کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے تو وہ ممبرز اتنے پیسے دے کے جان چھڑوا لیں گے. لیکن اگر میمورینڈم میں لکھا ہوا کہ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کے ممبرز کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے, تو ایسے ممبرز کو سب کچھ بیچ کے اپنا وہ لائبلٹی پوری کرنی ہوگی, پیسے جہاں سے مرضی لے کے آئے. اور اس کیس میں تو ممبرز کو انسولونٹ بھی کر دیتا ہے کورٹ, کہ ایسا ممبر جو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کورٹ احکامات جاری کر دیتا ہے کہ ان ممبرز کو تو پکڑو جن کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے, ان کو انسولونٹ کرو, سب کچھ بیچو, ان کا پیسے دو ان لوگوں کو. تو ان لمیٹڈ کمپنی بنانے کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی لائبلٹی ایک ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کہ کمپنی کی لائبلٹی ہے جو کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. تو آج کل جو ہے ان لمیٹڈ کمپنیز کا کنسیپٹ کم ہے, اور موسٹلی دیکھا جائے تو پچھلے 10 یا 12 سالوں میں کوئی ایسا ٹرینڈ نظر نہیں آیا کہ ان لمیٹڈ کمپنی کوئی رجسٹر ہوئی ہو. تو آن گوئنگ جو ہے ان لمیٹڈ کمپنی کے کنسیپٹ کو بھی ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. تو ان لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں اپنے والے وقت جو ہے جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو پھر بھی یہ کمپنیز موجود ہیں تو ان کا میمورینڈم رکھ دیا گیا, آپشن رکھی ہوئی ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں ان لمیٹڈ کمپنی جس میں آپ کی لائبلٹی کمپنی کے ساتھ ان لمیٹڈ ہے. تو انہوں نے کہا نام تو اپروو کروایا ہے تو اس کے ساتھ اپنا ان لمیٹڈ کا ورڈ اٹیچ کر لینا. پھر تم یہ بتانا کہ پاکستان کے کس حصے میں کام کرنا چاہ رہے ہو, پھر یہ بتانا پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہے, پھر انڈرٹیکنگ جو ہے میمورینڈم میں ہے وہ تم نے اسپیسیفائی کرنی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. لائبلٹی آف دا ممبر از ان لمیٹڈ. اس کے بعد کمپنی کا شیئر کیپٹل ہوگا, میمورینڈم بتائے گا کہ شیئر کیپٹل کتنا ہے اور ہر سبسکرائبر کتنا شیئر کیپٹل جو ہے اس کو سبسکرائب کرے گا. ٹھیک ہے بچوں, یہاں تک میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ میمورینڈم کو فلفل کیسے کرنا ہے, اور ہوپ فلی میں گروپ میں یہ بھی پیسٹ کروں گا کہ میمورینڈم ہوتا کیسا ہے. تو آپ دیکھ لینا کہ میمورینڈم, بلکہ اب یار یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ تو ہر ایک کے پاس ڈاؤن لوڈ ہے. آپ کمپنیز ایکٹ کے اینڈ پہ چلے جاؤ, اس کے جو شیڈول ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. ان سکیجولز میں سے ٹیبل جو ہے وہ دیکھو, ٹیبل بی میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ ساری باتیں لکھی ہوں گی جو میں نے تمہیں بتائی. پھر ٹیبل سی دیکھو, ٹیبل سی میں کیا لکھا ہے, ٹیبل ای میں کیا لکھا ہے. پھر جب یہ ٹیبل ختم ہوں گے پھر آرٹیکل بنے بنائے ملیں گے آپ کو وہاں پہ
کہ آپ اگر ایک کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں پبلک کمپنی، تو میمورینڈم فل کرنے کے بعد تم یہ پریشان نہ ہو جانا کہ کون سے قوانین میں اپنی کمپنی کے لیے لکھوں، میری کمپنی کیسے رن ہوگی. تو لا نے کہہ دیا ہم نے پہلے سے بنے بنائے جو ہیں آرٹیکل رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہی تم ڈاؤن لوڈ کر لینا، اس کے اوپر بس سگنیچر لے لینا ہر سبسکرائبر سے، اور وہ آرٹیکل تمہارے اوپر امپلیمنٹ ہو جائیں گے. ہاں کل کو اگر تمہیں لگا کہ کوئی رول چینج کرنا ہے تو وہ تمہارے پاس اختیار ہے، کوئی اسپیشل ریزولوشن پاس کر کے اپنے آرٹیکل چینج کرتے رہنا. تو فار دا ٹائم بینگ، فار دا انکارپوریشن انہوں نے ایز دے دی کہ آرٹیکل بنے بنائے چھپے چھپائے آپ کو دے دیے، آپ جسٹ ان کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اپنی انفارمیشن لکھو، ان کو فل کر کے سبمٹ کروا دو میمورینڈم کے ساتھ. اچھا جی، اس کے بعد کاپیز آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکل ٹو بی گیون ٹو دا ممبرس. انہوں نے کہا جب بھی ایک کمپنی میمورینڈم سبمٹ کرتے گی تو جتنے بھی سبسکرائبر ہوتے ہیں کمپنی یہ کیا کرے گی، کمپنی جب بھی بنے گی اپنے ممبرس کو اس کی کاپیز دے گی ود ان 14 days on the payment of such sum or fee as article may fix. ٹھیک ہے، کوئی ممبر اگر بعد میں آئے تو کمپنی کا میمورینڈم دیکھنا چاہے یا آرٹیکل دیکھنا چاہے تو سیکشن نمبر 39 کہتا ہے اس کو تھوڑے سے پیسے لے کے جو آپ نے فکس کیے ہوں گے آرٹیکل میں، آپ اس کو فی کلیکٹ کر کے یہ کاپیز پہنچا دینا. اب جو سوال یہاں تک یہ ہے کہ کمپنی ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی تو یہ سارا پروسیجر ہے، لیکن جب ایک کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے، کمپنی آپ کی کمپنی بن جاتی ہے، تو آپ بعد میں کوئی آلٹریشن کر سکتے ہو. کیونکہ میمورینڈم کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا نا، میمورینڈم کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈاکومنٹ جو کہ اوریجنلی فریمڈ ہے آر آلٹرڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم. کہ یہاں تو یہ اوریجنلی فریمڈ ہے، آپ نے ویسے ہی بنایا اور ویسے کا ویسا پڑھا ہے، یہاں بعد میں آپ نے اس کو چینجنگ کی ہے. تو دیکھو انہوں نے بتایا کہ جب ایک کمپنی بن جاتی ہے تو اس کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ اپنا میمورینڈم بھی چینج کر لے اور اپنا آرٹیکل بھی چینج کر لے، لیکن ایک لیگل سے. اگر ایک کمپنی ہے اس نے اپنا آرٹیکل میمورینڈم رجسٹر کروا لیا، کمپنی بن چکی ہے، تو بعد میں اگر ممبر اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ اس کا کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، آرٹیکل میمورینڈم میں کوئی چینج کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی چینج لانا چاہ رہے ہیں جس کا امپیکٹ میمورینڈم پہ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی میمورینڈم کو آپ چینج کر سکتے ہو فرام ٹائم ٹو ٹائم. A company may by special resolution. یاد رکھنا اسپیشل ریزولوشن اور اس کا طریقہ کار میں تمہیں پہلے سمجھا چکا ہوں. A company may by special resolution alter the provisions of the memorandum. میمورینڈم کو چینج کرنا ہے تو اسپیشل ریزولوشن پاس کرو، اور میمورینڈم کو ان دو کے لیے چینج کیا جا سکتا ہے. سو ایز ٹو چینج دا پلیس آف دا رجسٹر آفس. آپ پروونس چینج کرنا چاہ رہے ہیں، میمورینڈم میں جو صوبہ پنجاب مینشن تھا نا، آپ کوئی اور صوبہ مینشن کرنا چاہ رہے ہیں. From one province to another, or from Islamabad capital territory to a part of Pakistan not forming the part of province or vice versa. آپ کسی ایسا ایریا میں جانا چاہ رہے ہیں جو کہ ٹرائبل ایریا ہے، یا ٹرائبل ایریا سے آپ پاکستان اور اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری میں آنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا پرنسپل لائن آف بزنس چینج کرنا چاہ رہے ہو، یا کوئی ایسا کوئی اڈاپٹ اینی بزنس ایکٹیویٹی اور اینی چینج دیئر ان وچ سبجیکٹ ٹو لائسنس رجسٹریشن پرمیشن اور اپروول آف لا. انہوں نے کہا میمورینڈم چینج ہو سکتا ہے صرف ان 3 کاموں کے لیے. آپ جو ہے رجسٹر آفس چینج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے پرنسپل لائن چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو لا نے منع کی تھی نہ کرنا. ہاں کر سکتے ہو اگر لائسنس یا رجسٹریشن وغیرہ آپ کو مل جائے. تو یہ سارے سٹیپس ہیں میمورینڈم کو چینج کرنے کے لیے جو کہ لا نے بتائے ہیں. آپ ان کو پڑھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایزی سٹیپ ہیں. تو یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن. اب ہم نے پڑھنا ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن کیا ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن کا چھوٹا نام ہوتا ہے میمورینڈم، کمپلیٹ نام ہوتا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن. اسی طرح آرٹیکلز کا کمپلیٹ نیم ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن، اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کا چھوٹا نام جو ایکٹ لیتا ہے وہ کہتا ہے آرٹیکلز. تو آرٹیکلز آف ایسوسیشن یاد رکھنا ہے، یہ ایسے قوانین ہوتے ہیں جو کہ کمپنیز ایکٹ کو ماننے کے لیے بنائے جاتے ہیں.
کہ کمپنیز ایکٹ نے بتایا ہے میٹنگ کیسے کرنی ہے. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن میں آپ دیکھو گے کہ میٹنگز کو کرنے کا طریقہ کار لکھا ہوگا. آج آپ سب لوگ دیکھو گے آرٹیکل آف ایسوسیشن ہوتا کیا ہے. آپ جب دیکھیں گے آرٹیکل آف ایسوسیشن لکھے گئے ہیں کمپنی ایکٹ کے اینڈ پہ, آپ دیکھنا آرٹیکل آف ایسوسیشن آف کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز, آپ نیچے چلے جانا, دیکھنا میٹنگز اینڈ پروسیڈنگ لکھا ہوگا کہ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر اپنی میٹنگز کیسے کرے گی. تو یقین کرو وہی ساری چیزیں آپ کو ملے گی جو کہ آپ لا میں پڑھ چکے ہو, کہ کمپنی جب بھی میٹنگ کرے گی تو آپ کو بعض دفعہ تو ایسا ہی فیل ہوگا کہ اس نے سارے کا سارا اٹھا کے کمپنی ایکٹ ہی لکھ دیا وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو آرٹیکل آف ایسوسیشن بنائے جاتے ہیں کہ کمپنی اپنے آپریشنز ویسے ہی پرفارم کرے جیسے کہ لا نے اس کو بولا ہے, میٹنگز ویسے ہی کرے جیسے اس کو بولا گیا ہے. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن یا تو آپ خود اپنے بنا لو, اگر آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے, لا نے کہا کہ آپ کمپنی ایکٹ نے جو جو کہا ہے ان کو ماننے کے لیے خود بنا لو اور کچھ ایڈیشن بھی کر لو تو خیر ہے, لیکن پرپز یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایکٹ کو فالو کر رہے ہو. اگر آپ خود نہیں بنا رہے تو آپ کہتا ہے پریشان نہ ہونا, ہم نے یہ آرٹیکل آف ایسوسیشن بنے بنائے رکھ دیے ہیں, ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا, سگنیچر کرنا, سبمٹ کروا دینا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان قوانین کو مان رہے ہیں اور آپ کی کمپنی جو ہے ان کو امپلیمنٹ کروائے گی آپ کمپنی میں. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن کیا ہوتا ہے؟ میمورینڈم آف ایسوسیشن ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جو کہ ان کارپوریشن پہ جمع کروانا ہی کروانا. اس کے بعد میمورینڈم کو سبمٹ کرنے کے بعد ان کو یہ پتا چل گیا اچھا ہاں آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کتنی انویسٹمنٹ درکار ہے اور کتنے لوگ اس ٹائم آپ کے پاس موجود ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لا کو کیسے مانیں گے, جو کمپنیز ایکٹ ہے آپ اس کو کیسے نافذ کرو گے اپنے ممبرز پہ, اپنی کمپنی پہ. تو اس کا جواب ہوتا ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن. ہم رجسٹرار کو بتائیں گے کہ ہم نے آرٹیکل آف ایسوسیشن یا تو ایکٹ کے ڈاؤن لوڈ کر کے سائن کر لیے ہیں کہ جو ایکٹ نے کہا تھا کہ تم اپنی کمپنی میں میٹنگز ایسے کرانا, شیئرز کیپٹل بڑھانا ہے تو اس کا طریقہ کار ایسا ہے, لا میں ایسا کرنا. تو وہ طریقہ کار ہم اس کو بتائیں گے کہ جو ایکٹ نے بتایا نا ہم نے وہی مان لیا, یا ہم اسے بتائیں گے نہیں ہم اپنے آرٹیکل لے کے آئے ہیں, ہم نے اپنا لا بنایا ہے جو کہ انہی آرٹیکلز کو بھی مان رہا ہے لیکن اس میں ایڈیشن بھی ہے ہمارا کچھ, تو یہاں وہ سبمٹ کروانا پڑے گا. تو یاد رکھنا آرٹیکل آف ایسوسیشن پورے کا پورا کمپنی ایکٹ ہے کہ تم ان ایکٹ کو, ریگولیشن کو کیسے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو گے. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن سائنڈ بائی دا سبسکرائبر ٹو دا میمورینڈم اینڈ سیٹنگ آؤٹ دا ریگولیشن فار دا کمپنی. سمجھ آ گئی اب اس لائن سے؟ کہتا ہے جی آرٹیکل آف ایسوسیشن وہ سائن کرتے ہیں میمورینڈم کے سبسکرائبرز, جو سبسکرائبر کو سائن کرتے ہیں نا وہی لوگ اس کو سائن کریں گے, اور اس میں وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن لکھی ہوتی ہیں جو کہ کمپنی کے اوپر نافذ ہونی ہے. آرٹیکل آف ایسوسیشن لمیٹڈ بائی شیئرز may adopt all or any of the regulation contained in table A in first schedule of this act. انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن جو کہ کمپنی ہوتی ہے لمیٹڈ بائی شیئر, وہ ساری کی ساری ریگولیشن کو مانے یا ان کے اگینسٹ کوئی ملتی جلتی اپنی ریگولیشنز بنائیں. ٹھیک ہے, تو ہم آگے بھی پڑھتے رہے ہیں یار میٹنگ میں کہ آرٹیکل میں یہ لکھا ہونا چاہیے, آرٹیکل میں اگر یہ لکھا ہو تو اس کو مانو. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے میں کون سی بات کر رہا ہوں. میٹنگ کا چیپٹر جن لوگوں نے پڑھا ہے نا وہاں پہ ہمیں بار بار گائیڈ لائن ملتی رہی کہ آرٹیکل کو دیکھو, اپنے آرٹیکل کو دیکھو وہاں پہ پھر کیا لکھا ہوا ہے. تو آرٹیکلز جو ہوتے ہیں یہ پوری ایک لیگل پروسیجر لکھا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا. ان کیس آف unlimited company or company limited by guarantee article, if company has share capital shall state the amount of share capital with which the company proposed to be registered. انہوں نے کہا کہ اگر ایک کمپنی انلمیٹڈ ہے اور اگر ایک کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے تو ان کے آرٹیکلز جو ہے نا وہ یہ بتائیں کہ کتنی اماؤنٹ کے ساتھ یہ کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں. ان کیس آف انلمیٹڈ کمپنی لمیٹڈ بائی اور کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی, اگر کمپنی کا کوئی شیئر کیپٹل نہیں تو آرٹیکل کیا کرے, شیل اسٹیٹ دا نمبر آف ممبرز ود وچ دا کمپنی پرپوزز ٹو بی رجسٹرڈ. تو ان کے آرٹیکل یہ بتائیں کہ کتنے ممبرز ہیں ان کے پاس. آرٹیکل آف ایوری کمپنی شیل بی ایکسپلسٹ. انہوں نے کہا یار آرٹیکل جو بھی تم نے لکھنا ہے نا اسٹریٹ فارورڈ لکھنا ہے کہ کل کو ایک سادہ بندہ بھی پڑھے تو اس کو سمجھ آئے کہ کمپنی میں کیا ہونا ہے, میٹنگ کیسے ہونی ہے, ڈائریکٹر کیسے الیکٹ ہونے ہیں,
ووٹنگ کیسے دینی ہے؟ انہوں نے کہا آرٹیکل 1 کھلا بیانیہ ہوگا کہ تم لا کو کیسے نافذ کرو گے اپنی کمپنی پہ، میٹنگز کیسے کرو گے، ڈائریکٹر کیسے اپوائنٹ کرو گے، ڈائریکٹر ریموو کیسے کرو گے وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی. اس میں تم نے کوئی ایسی ورڈنگ نہیں لکھنی جو کہ کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو. آرٹیکل کہتا بالکل کھلے صاف لکھنے ہیں. The article shall list and enumerate the voting and other right attached to the different. پھر کہتا آرٹیکل تمہارے یہ بھی بتائیں کہ ایک ممبر کی کتنی ووٹنگ بنتی ہے، کیا رائٹس ہیں ممبرس کے. اس کے بعد انہوں نے کہا جب تم اپنے قوانین لکھ لو گے نا تو آرٹیکل کے اوپر بھی وہی ریگولیشن ہے، آرٹیکل پرنٹ ہونے چاہیے. ان کو ہر لائن کو تم نے پیراگراف میں لکھنا ہے. پھر آرٹیکل سائن ہونے چاہیے سبسکرائبر سے، جو وہ سارے نام لکھیں، وہ ساری ڈیٹیل لکھیں گے جیسا کہ لکھی گئی تھی میمورینڈم میں. جب سارا قوانین لکھ لیے جائیں گے نا تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے کہا اس کو پرنٹ کرو. یہ دیکھو یہ قوانین جو ہیں نمبر ہوں، کنزیکٹیو نمبر میں ہوں. پھر اس کے بعد ان قوانین کے اینڈ نا تم سب کے سگنیچر نام وغیرہ یہ ساری چیزیں لے لینا. اور پھر یہ سب کچھ لوگے اس وٹنس کی موجودگی میں جو کہ ان دا لائک مینر اپنے پرٹیکولر ایڈ کرے گا. اور اینڈ پہ انہوں نے کہا یہ آرٹیکل ڈیٹ بھی ہونی چاہیے، آرٹیکلز کے اوپر تاریخ بھی مینشن ہونی چاہیے. تو آلٹریشن آف آرٹیکل یہاں تک بیان کیا گیا ہے. آپ کی کمپنی رجسٹر نہیں ہوئی، جب ایک کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے تو اس کو اختیارات مل جاتے ہیں. جیسے ایک کمپنی رجسٹر ہو گئی تھی، اس کو اختیار مل گیا تھا کہ وہ اپنا ایک آرٹیکل بنا لے، اور سوری اپنا میمورینڈم جو ہے اس کو امینڈ کر لے. اسی طرح یہ کمپنی ہے، اس کو بھی اختیار مل گیا کہ اس کی انکارپوریشن ہو گئی. اب اس کو اختیار مل گیا ہے کہ یہ اپنا بعد میں اگر اس کو کچھ فیلنگ ہوتی ہے تو اپنی آرٹیکل کی آلٹریشن کروا سکتا ہے. آلٹریشن آف آرٹیکلز یہ خود پڑھ لینا یار، بالکل ایزی ہے. کمپنی جو ہے ایکٹ میں رہتے ہوئے، کیونکہ آرٹیکل میں وہ سارے رولز لکھے ہوئے ہیں نا جو ایکٹ نے بتائے ہیں. کمپنی ایکٹ میں رہتے ہوئے اور میمورینڈم کو فالو کرتے ہوئے اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے آرٹیکل کو چینج کر سکتی ہے. یہ سارا پڑھ لینا، اب تمہیں کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. تو اب میں کوشچنز کی طرف آتا ہوں. ایک پہلا کوشچن مجھے نظر آیا تھا کہ سر اگر لمیٹڈ کمپنی ہے نا، کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے تو ممبر نے کچھ بھی پیسہ اس میں انسرٹ نہیں کیا تو ہمیں یہ بتائیں وہ کام کیسے کرے گی. یار کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی جو ہوتی ہے نا یہ زیادہ تر بنتی ہیں این جی اوز، اور یہ سیکشن نمبر 42 ابھی ہم نے پڑھنا ہے اس کے تحت بنتی ہیں. تو یہ کمپنی زیادہ تر نا چندوں سے کام کرتی ہیں. یہ بالکل سادہ زبان میں نے نام بول دیا، یہ ڈونیشن ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کمپنیز جو ہوتی ہیں نا ڈونیشن وغیرہ سے کام لیتی ہیں. پھر اس کے بعد ان کمپنیز کی نا ہر ممبر کی ممبرشپ فی ہوتی ہے مقرر، کہ ہر سال ممبر جو ہے فی دے گا. تو ہوپ فلی تم نے بی کام میں پڑھا ہوگا اکاؤنٹنگ فار نان پروفٹ آرگنائزیشنز. تو ان میں تم نے اکاؤنٹنگ کی ہوگی کہ سبسکرپشنز، ڈونیشن اور ای ٹی سی. ٹھیک ہے، ان کمپنیز کو پھر گفٹ وغیرہ بھی بہت ملتے ہیں. تو ان کا کام یہاں سے چلتا ہے یار. یہ ہر ممبر سے سبسکرپشن سالانہ سبسکرپشن ایک ہوتی ہے، ون ٹائم سبسکرپشن. یہ ون ٹائم سبسکرپشن بڑی چارج کر لیتے ہیں. پھر ہوتا ہے ایئرلی سبسکرپشن، ہر سال سبسکرپشن بھی ان کو جاری ہوتی ہے. اچھا سر، کمپنی انکارپوریشن میں ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے فرینڈلی، اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اچھا اب اگر تم یہ آرٹیکل وغیرہ جو ہے ان کو فل کرو گے، سائن کرو گے اور کمپنی انکارپوریٹ کروا دو گے تو لسٹڈ کمپنی کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے ایک لسٹڈ کمپنی بنانی ہے نا تو ڈائریکٹرز جو ہے وہ اپنے ڈیجیٹل سگنیچر جو ہے ان کو بھی رجسٹر کروائیں گے. کیونکہ جو لسٹڈ کمپنی ہے یہ ساری کی ساری بعد میں اگر کوئی ریکوائرمنٹ کوئی چینج وغیرہ کرنی ہے تو کمپنیز کا اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے سی سی پی کے پاس، اس کو لاگ ان کر کے انہوں نے ریزولوشن وغیرہ ڈاکومنٹ وغیرہ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں.
تو وہاں پہ ڈائریکٹرز وغیرہ اپنے سائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل سگنیچر کا کنسیپٹ وہاں پہ یوز ہوتا ہے. اچھا یار ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی، اگر آپ لوگ راضی ہیں نا تو ہم اپنا گروپ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں. ایک لڑکا ہے اس نے مجھے میسج کیا کہ اس نے گروپ بنایا ہے اور اس کی ان لمیٹڈ ریکوائرمنٹ ہے کہ جتنے مرضی ممبر اس میں ایڈ ہو جائیں. اگر آپ لوگ رضامند ہیں تو میں اس کا جو ہے لنک شیئر کر دیتا ہوں، ہم سب لوگ اس گروپ میں کنورٹ ہو جائیں گے اس گروپ کو چھوڑ کے. کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی سر نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے کیا؟ دیکھو موسٹلی کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی جو ہوتی ہیں نا موسٹلی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہی ہوتی ہیں، لیکن لازمی نہیں کہ وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو. کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹیز یاد رکھنا اپنا کیپٹل کیسے اکٹھا کرتی ہیں، سبسکرپشن لیتی ہیں، ممبرشپ فی لیتی ہیں، ڈونیشن لیتی ہیں، گفٹ لیتی ہیں. سر پوائنٹ ایف میں سی سے کیا مطلب ہے؟ نجم بھائی پوائنٹ ایف کس کا کہہ رہے ہیں جلدی بتانا مجھے ذرا میں پھر آپ کو جواب دوں. سر کمپنی کین ڈو ڈفرنٹ بزنس ود دا سیم نیم. کین اپ poultry farm business can use same name for flour milk or transportation same name but different business. دیکھو ظہیر انہوں نے کہا کہ کمپنی جو ہے نا کوئی بھی پاکستان میں لا فل بزنس کریں گی. اگر آپ اپنا پرنسپل لائن آف بزنس کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ایڈ کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو پیچھے انہوں نے پچھلے جو ایکٹ تھے نا ان میں فکس ہوتا تھا کہ کمپنی نے کس سیکٹر میں پرفارم کرنا ہے، لیکن اس ایکٹ کی بیوٹی ہے انہوں نے کمپنی کو اختیار دیا ہے کہ آپ پرنسپل لائن کی ایڈیشن کر لیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے اس سے ملتا جلتا کام کر لیں. سیکشن 28.F. اچھا جی سیکشن 28 فلی پیچھے ہی ہے سیکشن 32 39. اچھا وہی بات ہوئی نا، یہ میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ دوں. اب بچے کہہ رہے ہیں کچھ کہ یہ خود پڑھ کے دو ہمیں، ٹھیک ہے پھر اب میں خود ہی پڑھتا ہوں اس کو. دیکھو کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہوتی کیا ہے؟ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہوتی ہے جس میں ایک ممبر نا گارنٹی جمع کرواتا ہے کہ ہاں جی اگر کل کو یہ وائنڈ اپ ہوئی نا کمپنی تو کمپنی کے جتنے بھی قرضہ جات ہوں گے وہ ہم پے کریں گے، لیکن انہوں نے نا گارنٹی جمع کروائی ہوتی ہے. لیٹس سپوز اب ایک ایگزامپل سننا. کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی بننے لگی ہے لیکن یہ ایک ممبر ہے، اس نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ جب بھی کمپنی وائنڈ اپ ہوئی نا تو میں 1,00,000 روپیہ دوں گا کمپنی کے ایسٹ میں، یعنی کہ کمپنی کے کیش میں. اب یہ ممبر نے کمپنی کو گارنٹی دی ہے کہ کمپنی وائنڈ اپ ہوئی تو مجھ سے 1,00,000 روپیہ لے لینا. ممبر کمپنی کے ساتھ چلتا ہے، یہ ہے کمپنی. انہوں نے کہا جب یہ کمپنی وائنڈ اپ ہوگی تو کلیئر سینس ہے کہ کمپنی اپنے ایسٹس میں سے اس سے 1,00,000 روپیہ کلیم کروائے گی کیونکہ اس نے گارنٹی دی تھی. اگر یہ ممبر کمپنی کو چھوڑ کے چلا گیا، اگر یہ ممبر کمپنی کو چھوڑ کے چلا گیا اور اس کو چھوڑے ہوئے 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا 1 year beyond، تو اس کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اگر 1 سال گزر گیا اس نے کمپنی کو چھوڑ دیا تھا، کمپنی ہوگی وائنڈ اپ. کمپنی والے اس کے پاس آئے کہ تم نے ایک حلفیہ بیان اللہ کی قسم اٹھائی تھی کہ تم 1,00,000 روپیہ جمع کرواؤ گے، لاؤ 1,00,000 روپیہ. یہ کمپنی کو بولے گا میں نے تم کو دیا تھا، اور لا میں لکھا ہوا ہے اگر ممبر کمپنی کو چھوڑ دے اور 1 سال گزر جائے تو اس سے کسی قسم کا کنٹریبیوشن کلیم نہ کرنا. لیٹس سپوز اگر 1 سال نہ گزرا ہوتا، یہ ممبر کمپنی کو چھوڑ کے چلا گیا، 1 سال گزرا، ابھی 1 سال کمپلیٹ نہیں ہوا، ممبر نے کمپنی کو چھوڑ دیا، ابھی کوئی 2-3 ماہ گزرے ہیں، کمپنی ہوگی وائنڈ اپ، تو کمپنی آئے گی اس کے پاس، کمپنی اس کو بولے گی لاؤ بھائی 1,00,000 روپیہ ان کانٹریکٹس کے لیے جو تم کر کے چلے گئے ہو.
ان ڈیسیجن میکنگز کے لیے جو تم جب ممبر تھے تو تم نے کی تھی، لیکن اب کمپنی وائنڈ اپ ہو گئی، لاؤ 1,00,000 روپیہ. ممبر کہے گا میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، 2 ماہ ہو گئے ہیں، دیکھو میں نے اپنی ممبرشپ بھی رینیو نہیں کروائی، میں چھوڑ کے چلا گیا ہوں. کمپنی بولے گی بھائی آپ پڑھیں کمپنیز ایکٹ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ ممبر کنٹریبیوٹ کرے گا کمپنی کے ایسٹس میں جب کمپنی وائنڈ اپ ہوگی، جب تک وہ ممبر ہوگا یا ود ان 1 year آفٹر ورڈس ہی سیزز ٹو بی اے ممبر، یا ود ان 1 year آفٹر ورڈس کہ سال کے اندر اندر اگر کوئی ایسا ممبر ہے جس نے اپنے آپ کو سیز کروا لیا تھا تو اس کو بھی پکڑ لیں گے ہم. اب میں اس کو پڑھوں گا تو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ میمورینڈم آف کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کا میمورینڈم لمیٹڈ ہوتا ہے. ان کا میمورینڈم ان کی ممبرز کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے ٹو سچ اماؤنٹ، اس اماؤنٹ تک ایز میں بی ریکوائرڈ، جو ریکوائر ہوگی، ناٹ ایکسیڈنگ اے اسپیسیفائڈ اماؤنٹ، اس 1,00,000 سے زیادہ نہیں ہوگی. اسپیسیفائی اگر ممبر نے کر دیے نا تو زیادہ نہیں ہوگی. اوپر والی لائن کو ملا کے نیچے والی لائن پڑھیں گے تو سمجھ لے گی. ممبر کے کمپنی کے ممبرز کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے ٹو سچ اماؤنٹ ایز میں بی ریکوائرڈ، اس اماؤنٹ تک جو کہ ریکوائر کی جائے گی، ناٹ ایکسیڈ، وہ ایکسیڈ نہیں کرے گی، ناٹ ایکسیڈنگ اے اسپیسیفائڈ اماؤنٹ، اس اماؤنٹ سے ایکسیڈ نہیں ہوگی، دیٹ دا ممبر انڈر ٹیک، جو کہ ممبر نے انڈر ٹیک کی ہے، جس کے اوپر قسم دی ہے، انڈر ٹیک ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا ایسٹس آف دا کمپنی، کہ وہ کمپنی کے لازمی ایسٹ میں کنٹریبیوٹ کرے گا. ان ایونٹس آف اٹس بینگ وائنڈ اپ، جب یہ کمپنی وائنڈ اپ ہوگی، وائل ہی از اے ممبر، جب وہ ممبر ہوگا، یا ود ان 1 year آفٹر ورڈس، یا وہ ممبرشپ چھوڑ چکا ہے لیکن 1 year آفٹر ورڈس. اور یہ کنٹریبیوشن کس کے لیے ہوگا، کیوں پیسے دیں گے؟ فار دا پیمنٹ آف ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز آف دا کمپنی کنٹریکٹڈ بفور ہی سیزز ٹو بی اے ممبر. اس پیسہ دیں گے ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز کے لیے جب وہ ممبر، ان ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز کے لیے جب وہ ممبر تھا لیکن اب وہ سیز ہو گیا. اینڈ دا کاسٹ اینڈ چارجز اینڈ ایکسپینسز آف دا وائنڈنگ اپ، اور وہ ان کاسٹ، چارجز اور ایکسپینسز، کمپنی کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے جو کاسٹ وغیرہ آ رہی ہے ان کے لیے بھی وہ اخراجات دے گا. اینڈ ایڈجسٹمنٹ آف دا رائٹس آف دا کنٹریبیوٹرز امنگ دیم سیلف، اور آپس میں کچھ ان کا لین دین پڑ گیا ہے کہ ایک ممبر نے سارا، کورٹ نے ایک ممبر سے ہی سارے پیسے نکلوا لیے ہیں اور کہہ دیا کہ دوسرے جو کنٹریبیوٹنگ ہیں ان سے میمورینڈم کے مطابق پیسے اکٹھے کر لو. تو کہتا ہے آپس میں بھی ان کی جو رائٹ اینڈ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ان کے لیے بھی یہ ذمہ دار ہوں گے. ہوپ فلی میں نے آپ کو یہ کلیئرلی جو ہے ایکسپلین کر دیا کہ پوائنٹ ایف کیا کہہ رہا تھا آپ کو. سر نیو گروپ پھر آج تک جتنا بھی تو آپ کے لیکچر ہے ایک ساتھ اپلوڈ کر دیں ایڈ. اچھا چلو بچوں، آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ایک لنک شیئر کروں گا میں گروپ میں. وہ بچہ جس نے گروپ بنایا نا مجھے دوبارہ میسج کر لے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے میں نے کون سا لنک شیئر کرنا ہے. وہ لنک شیئر کروں گا، ہم سب لوگ جو ہیں ٹرانزیشن کریں گے نئے گروپ کی طرف. مسئلہ یہ ہے یار کہ نیو ممبر جو ہے نا اس گروپ میں ایڈ نہیں ہو رہے جو پہلے سے گروپ ہے، اور یہ لمیٹڈ گروپ ہے. تو ان لمیٹڈ لائبلٹی والا گروپ چوز کر لیتے ہیں، اس میں ہر ایک ایڈ ہو جائے گا. پھر ایک لنک اس گروپ میں شیئر کروں گا جس میں ساری سلائڈز پڑی ہوئی ہیں. تو وہ بچہ جو سلائڈز کو مینیج کر رہا ہے تو وہ یہ انشور کرے کہ ساری سلائڈز جو ہیں گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ ہو گئی ہیں. تو پھر اس گروپ کو کلوز کر دیا جائے گا جو پہلے سے موجود گروپ ہے. تو اس گروپ میں اناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے گی کہ ہم اس گروپ کو کلوز کرنے لگے ہیں. نئے گروپ میں سب ممبر سے درخواست کر دی جائے گی کہ آپ نئے گروپ میں شفٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اب میں دیکھ لوں کسی کا کوئی کویشچن ہے ریگارڈنگ ان لمیٹڈ. اچھا یہ کنفیوز ہے سعد نے لکھا آئی ایم کنفیوز ریگارڈنگ ان لمیٹڈ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز. دیکھو بعض دفعہ ہوتا ہے جو ہوتے ہیں نا کمپنی ان لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے کنٹریبیوشن کرنا ہوتا ہے. اب ان لمیٹڈ کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ان کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے، لیکن بعض دفعہ نا وہ اپنے ممبر سے کلیکشن کرنے کے لیے شیئر ایشو کر دیتے ہیں.
ओके, मेंबर ने कंपनी को पैसे भी तो देने हैं, तो मेंबर कैसे पैसे दे? उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी होती है ना, अनलिमिटेड कंपनी, ये लिमिटेड बाय शेयर भी होती है। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब कि मेंबर अपनी तसल्ली के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करने के लिए ना शेयर इशू कर लेते हैं, ये सेंस है। हाँ जी, जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है ना, ये काफ़ी है। जिसने आतिफ आबदी की बुक ली है उसके तो पैसे ज़ाया। अच्छा जी सर, मेमोरेंडम या आर्टिकल, बच्चों याद रखो, मुझे बताया गया था, हमारे सिलेबस में भी बताया गया है कि आपने कंपनी एक्ट पढ़ना है, ठीक है? तो मैं आपको कंपनी एक्ट ही आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काम आए। हमने किसी ऑथर की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी, हमने डायरेक्ट कंपनी एक्ट को पढ़ना है, ताकि हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इतने काबिल हो जाएं कि हम लॉ को समझ सकें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें। सर, मेमोरेंडम या आर्टिकल में विटनेस के सिग्नेचर अटेस्ट करने से क्या मतलब है? विटनेस के सिग्नेचर को अटेस्ट करने से मतलब ये है कि जो पर्सन, अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं ना हुई, जो पर्सन कह रहा है कि मैं शेयर लूँगा, तो एक गवाह भी मौजूद हो, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल और मेमोरेंडम ये मजाक तो नहीं है ना, कि मजाक मजाक में लिख दिया हाँ जी मैं ये जी शेयर सब्सक्राइब करूँगा और बाद में मुकर जाए। तो किसी गवाह की मौजूदगी में भी ये काम होना चाहिए, उन्होंने तब ये कह दिया। सर, मेरा पहला लेक्चर है, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा? पहला लेक्चर है तो ग्रुप में आपको ऐड कर दें, मुझे मैसेज करना इस नंबर पे, आपको नए ग्रुप का ही लिंक भेजूंगा। ठीक है, तो नए मेंबर आते रहते हैं हमारे पास। सॉरी टू से सर, बट यू हैव स्किप नंबर ऑफ सच डायरेक्टर्स इन। देखो, वो नंबर मैंने अपने लिए रखे हैं, वो कहीं ना कहीं मैं जोड़ के पढ़ाऊंगा, ठीक है? जितनी अंडरस्टैंडिंग मैंने तुम्हें बेसिक पे देनी थी ना, वो दी है। अगर मैंने कोई सेक्शन छोड़े हैं, यकीन करो मैं तुम्हें वाकई पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने वो प्लानिंग की होती है कि अभी इनको नहीं पढ़ाना, किसी और एरिया के साथ मिला के पढ़ाना है। जैसे ये मेमोरेंडम में पढ़ा रहा हूँ ना, तो पहले सेक्शन नंबर 41 पढ़ा दिया मैंने, एक सीक्वेंस बनाया पूरे लॉ का कि कौन सी चीज़ पहले पढ़ानी, कौन सी चीज़ किसके साथ मिला के पढ़ानी। तो आप फिक्र ना करो, सारे सेक्शन इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। सर, जो आपने बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट मेमोरेंडम, हाँ रिटर्न, नजम रिटर्न होता ना तो मैं ये लिखवा लिखवा के याद करता, लेकिन अब ये एमसीक्यू है। और पिछली बार जो एमसीक्यू का पेपर हुआ ना, मेमोरेंडम से क्या आया वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मेमोरेंडम से उन्होंने एक 5 नंबर का एमसीक्यू पूछा था, 5 नंबर एमसीक्यू नहीं, रिटर्न पूछा था, वो बताऊंगा क्या आया था कल के लेक्चर में, वो इंशाल्लाह वो भी होगा। फील करने का पर्पज़ क्या होता है? देखो सारे मोहम्मद साजिद टेबल बी सी डी और ई में ना मेमोरेंडम गिवन है। जब कंपनी एक रजिस्टर होने के लिए जाती है ना, तो उसको मेमोरेंडम जमा करवाना पड़ता है। टेबल बी का मतलब है कि आप कंपनी बना रहे हैं, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, ठीक है? तो आपको टेबल ई में जो गिवन है ना, उसको प्रिंट करके डाउनलोड करके उसको फिल करना होगा। सर, मेमोरेंडम या आर्टिकल की अल्टरेशन में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कर सकते हैं यार चेंज। कंपनी को इख्तियार है कि बाद में अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल की प्रिंसिपल लाइन ऑफ चेंज आपने करनी है तो कर लें। एओए का बेसिकली काम क्या होता है? देखो, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम मैंने आपको बताया। आज ही आप लोग ना, सब लोग फारिग तो होंगे किसी ना किसी टाइम पे। आप कंपनी एक्ट को डाउनलोड करना, एंड पे चले जाना, वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे आर्टिकल ऑफ, स्पेसिफिकली मोटा मोटा लिखा होगा कि ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और तुम देखना, तुम्हें ऐसा फील होगा इसने तो दोबारा एक्ट बनाना शुरू कर दिया कि शेयर इशू करने हैं तो क्या तरीकेकार है, मीटिंग करनी है तो क्या तरीकेकार है, डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो क्या तरीकेकार है, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन है क्या तरीकेकार है। तुम्हें फील होगा कि सारे का सारा कंपनी एक्ट दोबारा आसान अल्फाज में लिख दिया। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि
جو کمپنیز ایکٹ ہے، پرویلنگ لا ہے، ہم اس کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں گے، بائی دا لا ہماری میٹنگ کیسے ہوں گی، ڈائریکٹر کیسے الیکٹ ہوں گے. تو آرٹیکل کا یہ ہوتا ہے. دیکھو وٹنس کا یہ مطلب نہیں کہ تم 17 گریڈ کا آفیسر ہی ڈھونڈتے پھرو. وٹنس کا مطلب ہر وہ پرسن جو کہ کنٹریکچوئل کیپیسٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وٹنس کی کوئی ریکوائرمنٹ انہوں نے ایشو نہیں کی. ٹھیک ہے، ساتھ یہ میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ڈسکرپٹیو میں آیا ہے یا ایم سی کیو میں آیا ہے. چلیں، ہوپ فلی اگر کوئی کویشچن ہے تو وہ گروپ میں آسک کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.